السلام علیکم ناظرین، پروگرام KNI میں آپ کا میزبان افتخاری بٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہیں پروفیسر محمد طاہر ربانی صاحب کے ساتھ۔ پروفیسر طاہر ربانی صاحب جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی کافی عرصہ ورک کر چکے ہیں، راولپنڈی میں، اسلام آباد میں کافی تعلیمی اداروں میں خدمات دے چکے ہیں، خدمات ان کے کافی اسٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں، اور تعلیمی ڈھانچے کے حوالے سے پروفیسر صاحب کا کافی تجربہ بھی ہے۔ موجودہ تعلیمی نظام کیسا ہے اور اس کے اوپر کیسے بہتری آ سکتی ہے، اس کے بارے میں پروفیسر صاحب سے پوچھیں گے۔ اور موجودہ حکومت جو اسکول پرائیویٹائز کر رہی ہے، یا وہ جو سرکاری اسکول ہیں ان کو نجی NGOز یا دیگر لوگوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، اس کے تعلیمی ڈھانچے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور دیگر تعلیمی نظام کیسے بہتر ہو سکتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ جی پروفیسر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ کے چینل نے ہمیں یہ ایک موقع دیا کہ بحیثیت ایک تعلیمی ورکر ہم آپ سے اس حوالے سے گفتگو کر سکیں۔ موجودہ تعلیمی ڈھانچے کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا تعلیمی نظام کافی حد تک یورپ کے تعلیمی نظام کو فالو کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، فیلڈ ورک میں جاتے ہیں، تو ہمارا آج کا بچہ، ہمارا آج کا لرنر جو ہے وہ اس طرح سے پروڈکٹیو کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب CSS کا ایگزام ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسا ٹیسٹ آ جاتا ہے بچوں کا، جیسے میڈیکل کالج کا ٹیسٹ ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی کا ٹیسٹ ہے، تو ہمارے بچے وہاں پر کوئی اچھی کارکردگی نہیں دکھاتے۔ تو بٹی صاحب، میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اسکول لیول سے ہی اس طرح سے تیار کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ ہاں وہ CSS کے پیپر میں بیٹھے، ہاں وہ میڈیکل کالج کے کسی ایڈمیشن ٹیسٹ میں بیٹھے، یا کسی یونیورسٹی کے لیے اپنے آپ کو ٹیسٹ میں لے کے جائے، تو وہ اتنی اچھی کارکردگی دکھائے کہ والدین یہ کہنے میں حق بجانب ہو کہ ہمارے تعلیمی نظام نے اپنا حق ادا کر دیا۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، ایک تعلیمی ورکر ہونے کے ناطے، یا ایک ایجوکیشنسٹ ہونے کے ناطے، ایک طالب علم ہونے کے ناطے، میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو آپس میں بٹھا کے ایک یونیفارم سٹرکچر ڈیولپ نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی بہتری کا ایک قدم نہیں ہوگا۔ ہونا یہ چاہیے کہ تعلیمی نظام کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، ہاں وہ ایسوسیشنز ہیں، وہ ٹیچرز ایسوسیشن ہیں، وہ والدین ہیں، یا وہ بچے ہیں، یا وہ NGOز ہیں، یا کوئی بھی پرائیویٹ ادارے ہیں، پہلے سب کو بٹھا کے ان کی آپس میں ایک سنکرونائزڈ گفتگو کرانا بڑی ضروری ہے، تاکہ ایک ایسا سسٹم بنایا جائے جس سے ہمارے وطن عزیز کو فائدہ پہنچے، بجائے اس کے کہ ایک ایسا استاد یا ایک ایسا سرکاری ملازم جو بیچارہ اپنی زندگی کے سنہری دور کو، اپنے زندگی کی وہ دن، وہ لمحات اس قوم کے لیے قربان کرتا ہے کہ میں کل کو پینشن مجھے ملے گی اور میرے بچوں کا مستقبل، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے سرکاری ملازم ہیں سب کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ 20 سال 25 سال بعد کچھ پیسے ملیں گے، ہم اپنے بچوں کی شادیاں کر لیں گے یا گھر بنا لیں گے۔ تو اس لیے جو ارباب اختیار ہیں انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ریاست جو ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، بحیثیت استاد میری اس ماں جیسی ریاست سے یہ گزارش ہے کہ پہلے ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کر لیں۔ ہمارے جو پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ بڑا ماشاءاللہ انہوں نے فیم حاصل کیا ہے، جب بھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہمیں بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ تو میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ سر آپ ذرا ان سٹیک ہولڈرز کے پاس چلے جائیں، ذرا ان کی سن تو لینا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 25 سال 30 سال اس قوم کے لیے قربان کیے ہیں، اور ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے اداروں نے اس وطن عزیز کو بڑے اچھے اچھے نام دیے ہیں۔ آج پاکستان کے جتنے بیوروکریٹس ہیں، پاکستان کے جتنے منسٹرز ہیں، ایون ہم اپنے عسکری اداروں میں دیکھتے ہیں تو جتنے بڑے نام ہیں وہ سارے گورنمنٹ سکول سے ہی پڑھ کے آئے ہیں۔ تو میں آپ سے اس چینل کے حوالے سے، اس چینل کے توسط سے میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ کم از کم ان اساتذہ سے
کچھ بات کر لیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتر ایک ہمارے لیے روڈ میپ بن جائے جو کہ اس قوم کے بچوں کے لیے بہتری کا سبب بنے۔ سر، سرکاری ٹیچرز کی آپ نے بات کی، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سرکاری اسکول سے والدین مطمئن نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ بچے اسکول جاتے ہیں، ٹیچر نہیں ہیں۔ پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو ایسے بھی اسکول ہے جو کاغذوں کے اندر تو اسکول تھے لیکن وہاں پر ڈھانچہ موجود نہیں تھا، ٹیچرز وقت پہ نہیں آتے تھے، لیکن اس وجہ سے اگر یہ کیا گیا ہے تو بہتر ہے یا پھر اس کو مزید کوئی اس کا حل نکالنا چاہیے؟ جی بالکل، آپ کا سوال بڑا ہی بجا ہے اور اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہی سرکاری اسکول ہوتے تھے اور ہمارے بچے بڑے شوق سے جاتے تھے، لیکن پھر ٹرینڈ چینج ہوا۔ اس میں سرکاری اسکولوں کو مورد الزام ٹھہرانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ٹرینڈی ہوتے ہیں، ٹرینڈ فالورز ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے جیسے والدین کی جو مالی حالت ہے وہ بہتر ہوتی چلی گئی تو لوگوں نے سرکاری اسکولوں سے اپنے بچوں کو اٹھا کے تو پرائیویٹ اسکول میں بھیجنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ والدین خود سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہوئے تھے، جب وہ سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہوئے تھے وہ دیکھتے تھے کہ یار سرکاری اسکول میں نہ فیس ہے، کتابیں فری ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن جب پرائیویٹ ادارے میں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں کتابیں بھی آپ کو پرچیز کرنی پڑتی ہیں، وہاں پر اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جیسے ان کے کچھ اینول ڈیوز ہوتے ہیں، کچھ اینول فنڈ ہوتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی فنکشن آیا رہتا ہے جس کی وجہ سے والدین کو پھر مالی پریشانی آنا شروع ہوئی، جس کی وجہ سے یہ دونوں سیٹ اپ جو ہیں ان کے اندر ایک غیر یقینی کیفیت ڈیولپ ہوئی۔ اب اس کا حل یہی ہے کہ وہی جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ہاں وہ پرائیویٹ سکولز کے ہیں یا گورنمنٹ سکولز کے ہیں، گورنمنٹ سکول سے تھوڑا سا لوگوں کا رجحان اس وجہ سے ہٹ گیا کہ ایک ان کا مائنڈ سیٹ یہ ڈیولپ ہوا کہ یہاں پر اب اس لیول کی پڑھائی نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ سکولز میں آپ کو پتا ہے ہر سرکاری سکول جو ہے اس کا ایک اپنا سیٹ پیٹرن ہے، لیکن پرائیویٹ اداروں میں ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ گلیمر ہے، اس میں تھوڑا سا آپ دیکھیں تو بچے بھی بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں کہ یار ہمارا، پھر لوگ جو ہے نا اس کو برانڈ کو ذرا زیادہ پریفرنس دینا شروع ہو گئے۔ اس لیے یہاں پر والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم پرائیویٹ سکول میں اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں تو پھر وہاں پر فائنانس انوالو ہے۔